کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میرا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ پاس آتی ہوں پرے جھٹک دیتے ہیں۔ کوئی کمی ہے آپ میں؟ کیا یا غلط کاموں میں اپنی جوانی برباد کر چکے ہیں؟ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا لیکن ابرار نے بیوی کا حق ادا نہ کیا۔ وہ جب بھی پاس آتی وہ گھبرا کر نہ محسوس انداز میں دور ہو جاتا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسمانی ساخت دیکھتے ہی خود ہی اسے راضی کرنے کے لیے سلیو لیس ساڑی پہن کر اپنی طرف کھینچنے لگی۔ میں تڑپ رہی ہوں، میری تڑپ مٹاؤ۔ وہ اچانک ہی اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر مہر لگا کر اسے آگ لگا دی اور اگلے ہی پل وہ شرمیلا شخص ایک دم جہرانہ انداز میں اس کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اب بتاتا ہوں، جب شریف شریفے چھوڑتا ہے تو رومانس کا بادشاہ کیسے بنتا ہے۔ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا بات سنو جی۔ وہ جو اپنی لال اور سبز چوڑیاں بجاتی ہوئی اندر آئی تھی، اپنے شوہر کی دھیمی اور مصروف آواز پر گہری سانس بھرتی ہوئی نچلا ہونٹ باہر لٹکا گئی۔ مجال ہے ایک بار ہی نظر بھر کر دیکھ لو، بس ہمیشہ ہی نظریں چراتے رہتے ہیں مجھ سے۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلاتا ہوا اس کی خاموشی پر اس سے مخاطب ہوا۔ وہ نا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اس بار وہ خوشبو سے مہکتا وجود لے کر ابرار ابراہیم کے حواس معاف کرنے کو اس کے پاس آ پہنچی تھی۔ ایک پل کو ابرار کی انگلیاں کام کرتے ہوئے کام گئی، پر اگلے ہی پل وہ نامحسوس انداز میں تھوڑا دور سرک گیا، جبکہ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتی اس کی جان ہونٹوں پر لے آئی تھی۔ میری ایک سہیلی ہے، اس کی شادی ہے، وہ میری بہترین سہیلی ہے اور میری شادی پر بھی وہ آئی تھی۔ مجھے بہت پیارے پیارے تحفے بھی دیے۔ اب اگلے ہفتے اس کی شادی اور اس نے دعوت دی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ ہماری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم کیسے آ سکتے ہیں، لیکن وہ بار بار مجھے اصرار کر رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کیسے منع کر کہہ دوں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیا کہہ کر اسے منع کر کہہ دوں۔ وہ چہرے پر اچھی خاصی پریشانی لیے بولی، منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلے جائے۔ وہ اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بات انیلا کو خاصی چبھ رہی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے، میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ اور تو مجھے مما نے بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ اب تم اپنے گھر کی ہو گئی ہو تو بس اب یہ دوستیاں ختم کر دو۔ اب بتائیں بھلا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کزن بھی ہے، خود سب جا رہے ہیں اور وہ تو میری دوست بھی ہے، ایک ہی تو اچھی دوست ہے۔ انیلا اس کے ساتھ بھی دوستی ختم کر دوں؟ وہ اس بار اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ ابرار کے اندر انیلا کا یہ انداز عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ پھر سے اپنی بازو کو دھیرے سے پیچھے ہٹا لیا، جس پر انیلا کو دل درد ہوا۔ مجھے شادی پر جانا ہے، براہ کرم آپ لے چلو نا۔ اگر آپ لے کر جائیں گے تو مما بالکل منع نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی مجھے کچھ کہہ سکے گا۔ وہ اس بار چہک اٹھی۔ ابرار نے کچھ سوچتے ہوئے نظریں واپس لیپ ٹاپ پر جمائیں۔ کب ہے آپ کی دوست کی شادی؟ معمول کے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ 4 دن بعد۔ براہ کرم منع کر دیں سب کو۔ وہ من مناتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ تیاری کر لیں، میں لے جاؤں گا، پورے 3 دن رہنا ہے وہاں۔ رہ لیں گے میرے ساتھ؟ وہ بہت خوش ہوئی۔ میرا آفس میں بہت کام ہے، میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ اور رہنے دیں پھر، مجھے نہیں جانا۔ وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ میرا جانا ضروری تو نہیں، آپ کی دوست کی شادی ہے، میں وہاں کسی کو جانتا تک نہیں، کیا کروں گا جا کر؟ ابرار نے وجہ بتائی تو اس کی جانب پلٹی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار ہے ابرار، میری دور کی کزن ہے، پنجابی خاندان میں بھی آئی ہے۔ وہ پنجابی ہیں تو محبت بھی بہت ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ کیوں؟ پٹھانوں میں نفرت ہے کیا؟ وہ انجانے میں ہی بول گیا۔ انیلا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہم میں کیا پتا، مجھے تو 1 دن نہیں ملی۔ وہ بھی جواباً کہہ گئی، جس پر ابرار کھنکار کر واپس لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا اور وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آج اتنی دیر کے بعد وہ اپنے دل کی بات ابرار سے کر ہی گئی، جو شادی کے پہلے دن سے اسے کھینچا کھینچا سا تھا۔ نہ وہ لفٹ کراتا، نہ اسے وہ لفٹ کرانے دیتا۔ وہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے آتے اشر سے ٹکرا کر بالکل بچ گئی۔ اف، معاف کرنے بھابی، دیکھا نہیں آپ کو؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بہت میٹھے لہجے میں بولا۔ انیلا نے منہ بناتے ہوئے ماتھے پر شکن ڈال کر اسے دیکھا۔ ہٹو رستے سے، وہ لبو لہجہ بنا کر بولی۔ ہاں، وہ ایک کام تھا آپ سے بھابی، دراصل میرے 2 دوست آئے ہیں اور امبرین کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں، تو آپ بنا دو گی براہ کرم؟ اس کی جانب بہت محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بھابی براہ کرم بنا دو، انکار نہ کریں آپ کے ہاتھ کی چائے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، دل کرتا ہے آپ کی انگلیوں کو چاٹ لوں، بہت ذائقہ ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ وہ حد سے باہر ہو رہا تھا، پر انیلا کو غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے، بنا دیتی ہوں، برائے کرم آپ ایسے کام اپنی بیوی سے کہا کریں۔ وہ منہ بناتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے پاس کچن میں ہی آ گیا۔ چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے انیلا کے ہاتھ تھے۔ میں جائیں، میں بنا کر ملازم کے ہاتھ بھیج دوں گی، وہ تھوڑی سختی سے بولی۔ اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بڑھائی کرم۔ نہیں، آپ جائیں، وہ سخت لہجے میں بولی،
और वो उसे फिर से सर से पांव तक देखता हुआ लाउंज की जाने बढ़ गया। उफ, कितनी गंदी नज़र हो गई है इस शख्स की। जी चाहता है आंखें नोच कर फेंक दूं इसकी। वो चाय बनाते हुए साथ साथ बुफ भी जा रही थी और फिर चाय बनाकर मुलाजिम के हाथ भेजती। वो खुद घर में मौजूद मुनफरिद लाइब्रेरी में आ गई, जहां वो अपना अक्सर वक्त गुजारा करती थी। उसे किताबों से इश्क था और यहाँ की ये लाइब्रेरी उसका सब कुछ थी, जो अबरार ने बनवाई थी। घर में अफराद तो थे ही कितने। एक उनके बाबा इब्राहिम साहब, जो अनीला और अंबरीन दोनों के मामू थे। इब्राहिम साहब के साथ उनके दो बेटे अबरार और अशर, दोनों में 1 साल का फ़र्क था और दोनों की शादी एक साथ हुई थी। अमरेन भी उन्हीं की कज़न थी जो ऐशर को कभी कभार ही मुँह लगाती थी। अमीर माँ बाप की बेटी थी, इसलिए उसकी ज़िंदगी भी अमीराना थी। जबकि अनीला के वालिदैन भी ज़्यादा न सही, लेकिन अमीर ज़रूर थे। पर अनीला के अंदर नमूदा नुमाइश की आदत ना थी। वो सादा दिल लड़की थी और जिसके हिस्से में आई थी वो भी दिल का साफ शख्स था। एक हफ्ते में वो उसके घर के माहौल को बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। अभी वो बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी कि अचानक लाइब्रेरी के कमरे का दरवाज़ा खुला। अस्सलामुअलैकुम, आप? अनीला ने पलट कर देखा तो महा अंदर आती दिखाई दी। अनीला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ए महा, तुम अचानक अंदर आओ। अनीला ने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। बस आप ही बाजार गई थी, थोड़ी खरीदारी की तो सोचा वापसी पर आपसे भी मिलती जाऊं। पता तो है आपको हुमा की शादी है और हम ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। वो अनीला से मोहब्बत से मिलते हुए उसके पास ही बैठ गई। वो अनीला की छोटी बहन थी जो उससे 2 साल छोटी थी। हाँ, ये तो है। हुमा की शादी को सुनकर अनीला थोड़ी सी अफसुर्दा हो गई, क्योंकि अभी भी उसे यकीन नहीं था कि अबरार उसे हुमा की शादी पर लेकर जाएगा या नहीं। क्योंकि अभी उसने अपने बाबा से भी पूछना था और अनीला ने अपनी अम्मी से भी इजाज़त लेनी थी, क्योंकि वो इस मामले में बहुत सख्त थीं। वैसे एक बात है, अभी आपको यहाँ एडजस्ट होने में तो कोई मसला नहीं हुआ होगा? महा ने पूरी लाइब्रेरी पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। उसकी बात का मतलब समझते हुए अनीला धीरे से मुस्कुरा दी। चलो कमरे में चलते हैं, तुम भी यहाँ सीधी आ गई। अनीला ने हाथ में उठाई किताब को शेल्फ में रखा और महा की जानिब पलटी। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाते हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार तुम्हारी राय सुनकर हैरत हुई। ये किताबों के दरमियान बैठना अच्छा लग रहा है? हम हैरान हो रही हो मुझे। हम आपके जाने के बाद आपकी किताबों को देखकर आपकी बहुत याद आती है। मिस्ड यू सो मच आपी। उसने दिल से कहते हुए अनीला को अपने गले से लगा लिया। मिस्ड यू टू जाने। अनीला ने भी उसके गाल पर प्यार किया। अभी वो इन बातों में मसरूफ़ थी कि बाहर शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी, तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हुई बाहर निकल गई। मेरी रिंग नहीं मिल रही, मुझे ढूंढ कर दो अभी के अभी। अम्ब्रैन चिल्ला रही थी। उसकी शायद फिर कोई चीज़ खो गई थी। जाओ और अभी के अभी ढूंढ कर लाओ। अम्ब्रैन एक बार फिर से शोर शराबा शुरू कर चुकी थी। जब भी कुछ खो देती थी यूं ही शोर मचाती थी। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बदली अनील, महा ने अनीला के कान में कहते हुए आहिस्ता से कहा, तो अनीला ने अफसोस से सर हिला दिया। महा को वहां देखकर अम्ब्रैन और भी ज्यादा गुस्से में मुंह बनाती हुई रुख फेरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। उस वक्त तीनों मुलाजिमाएं उसके कमरे में दाखिल होकर उसकी डायमंड रिंग ढूंढ रही थी और उनकी अच्छी खासी हालत खराब हो चुकी थी, जबकि उसका शौहर ऐशर कुछ देर पहले ही दोस्तों के साथ घर से निकल गया था, वरना ये तमाशा वो भी ज़रूर देखता। अनीला मेरी कोली की आवाज़ अपने कमरे की जानिब आई, जहां अबरार कमरे से बाहर निकलने लगा था। बाहर क्या शोर शराबा हो रहा है? अस्सलामुअलैकुम अबरार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? वो मुस्कुराए। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ आओ अंदर आओ। कुछ नहीं, अम्ब्रैन का ही शोर शराबा है, फिर से उसका कुछ न कुछ खो गया है और वो लगी हुई है। अनीला ने मुंह बनाया। बहुत बुरा रवैया है उसका मुलाजिमों के साथ। मैं देखता हूँ। अबरार इतना कहते हुए कमरे से बाहर निकला। आप ही अम्ब्रैन इतनी बदतमीज़ है, वो अबरार भाई का भी लिहाज नहीं करेंगी, उन्हें रोको। महा ने फौरन कहा तो अनीला अबरार के पीछे ही बाहर निकल गए। जब तक मेरी रिंग नहीं मिल जाती तुम लोगों में से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अजीब चोरों से वास्ता पड़ा है मेरा, कभी एक चीज़ खो जाती है तो कभी दूसरी। ऐसे हाथों की सफाई तुम लोगों के अंदर, न जाने क्या सोचकर तुम लोगों को यहाँ पर मुलाजमत की नौकरी दी हुई है। मैं हूँ तो 1 मिनट में तुम लोगों को इस घर से निकाल बाहर करूँ, बस बहुत हो गया। अबरार का सब्र बर्दाश्त से बाहर हुआ। उसने जाते ही अम्बरीन को रोका। मुलाजमों से तरीके से बात करें। अबरार ने इंतहाई संजीदगी से कहा, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अम्बरीन अपनी फितरत के मुताबिक वैसे ही बदतमीजी से बोली, आप तीनों जाएं यहाँ से। अबरार ने उसकी बात पर कान धरे बगैर तीनों मुलाजमाओं को वहाँ से बाहर भेजना चाहा। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, जब तक मेरी रिंग नहीं मिल जाती मैं इन्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। अम्बरीन एक बार फिर बदतमीजी से बोली। अबरार, रहने दें, मत मुंह लगे आप इसके, पता तो है आपको इसकी फितरत का।
انیلا و ابرار کو کلائی سے تھام کر وہاں سے کمرے میں لے جانا چاہا۔ ہرگز نہیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اگر آپ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے لاک میں رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی پر بھی الزام لگائیں۔ 1 منٹ سے پہلے تینوں آپ چلی جائیں یہاں سے۔ ابرار نے بہت ہی تحمل مزاجی سے معاملے کو نمٹانا چاہا۔ تینوں ملازمائیں وہاں سے فوراً نکل گئیں۔ تینوں کے چہرے شکر گزار تھے۔ اب میری رنگ کہاں سے ملے گی؟ ان تینوں کو تو آپ نے بھیج دیا، اب کیا میری رنگ آپ کی بیوی ڈھونڈے گی؟ امبرین اپنا غصہ ضائع کرتے ہوئے ابرار کے سامنے آئی۔ میری بیوی کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں کہ آپ کے کام کریں، اپنی چیز کی حفاظت کیا کریں۔ چلے انیلا۔ پہلی بار انیلا نے اسے یوں غصہ کرتے دیکھا تھا، ورنہ تو وہ پورے خاندان میں مشہور تھا کہ بہت پولائٹ سا ہے، اور اس کی نرم خو اور اچھی تربیت کی وجہ سے ہی انیلا کا رشتہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پر آج اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر انیلا بھی دنگ رہ گئی۔ پہلی بار وہ خود سے اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ انیلا تو حیرت میں ہی آ گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے ساتھ چلتی گئی، جبکہ پیچھے امبرین پاؤں پیٹتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور غصے سے دروازہ زور سے بند کر گئی۔ اب دیکھنا آپ، یہ خالہ کو شکایتیں لگائے گی، ماہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہو کیئرز، اور ماہا کے کھانے کا انتظام کروائیں؟ ارے نہیں بھائی، میں بس چلتی ہوں، باہر ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، میں بس ملنے آئی تھی، اللہ حافظ۔ وہ ان سے ملتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ ابرار کی نظروں کا ارتکاز انیلا پر تھا، جو اب تک اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے ہاتھ تھامے دیکھ کر پریشان ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ مسکرا دی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹھ کر امبرین کیوں اتنا رو رہی ہے مما؟ آپ کو کیا پتا میرے ساتھ اس گھر میں کتنی ناانصافی ہوتی ہے؟ اس گھر کی بڑی بہو انیلا ہے، اور جتنی اس کی عزت اور قدر ہے اس گھر میں، مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تم نے بتایا تھا تمہاری ڈائمنڈ رنگ کھو گئی تھی، کیا مل گئی وہ؟ مسز رقیہ نے باتوں کا رخ موڑا۔ جی مل گئی تھی، منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے جواب دیا۔ کس کے پاس تھی؟ کس ملازمان نے چوری کی تھی بتاؤ مجھے، میں آ کر ابھی اس کی خبر لیتی ہوں اور بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ ریلیکس مما، کسی ملازمہ کے پاس نہیں نکلی، میز کے نیچے پڑی ہوئی تھی، مجھ سے ہی گر گئی تھی۔ اب یہ بات ذرا دھیمے لہجے میں بولی گئی۔ امبرین بیٹا، کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، پتہ بھی ہے پورے 50 لاکھ کی رنگ ہے وہ، کتنے چاؤ سے تمہارے والد نے بنوا کر دی ہے۔ منہ مسز رقیہ کی بات پر امرین کے چہرے پر مسکراہٹ سجی۔ اچھا مما، میں نے آپ کو کچھ اور بات کرنے کے لیے کال کی ہے۔ مجھے اپنی گاڑی تبدیل کرنی ہے، وہ نئی گاڑی آئی ہے میں اس کی تصویر آپ کو بھیجتی ہوں، تو بس آپ مجھے وہ گاڑی بھجوا دیں۔ ارے بیٹا، تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو پہلی ہے وہ بھی رکھو، میں تمہیں نئی بھجوا دیتی ہوں۔ اور کچھ میری بیٹی؟ حکم کریں۔ تھینک یو سو مچ مما جان۔ کال بند کرتے ہوئے وہ خیالوں ہی خیالوں میں مسکرانے لگی۔ کل رات انیلا کے گھر سے سب کی دعوت تھی، اور ایسے میں امرین اپنی امیری کا روپ بھی تو ڈالنا چاہتی تھی، اور کل شام تک گاڑی اس کے گھر کے دروازے پر تھی۔ سب تیار ہوتے ہوئے باہر نکلے تو گراج میں نئی ماڈل کی گاڑی دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئے۔ ابراہیم صاحب تو دونوں بیٹوں کو دیکھتے رہ گئے کہ اتنی مہنگی گاڑی لے کر کس نے فضول خرچی کی ہے۔ یوں تو امیر ترین خاندانوں میں ان کے خاندان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن ابراہیم صاحب نے کبھی بھی اپنے دونوں بیٹوں کو فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پورا کاروبار ابرار سنبھالتا تھا، جبکہ اشر کبھی کبھاری آفس آتا جاتا، پر اس کی ضرورت کی رقم ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ بھی فضول خرچی کبھی نہیں کرتا تھا کہ بیوی کو اتنی مہنگی گاڑی لا کر دیتا، اور پہلے ہی ایک گاڑی اس کی اپنی تھی، ایک سسرال سے آ ملتی تھی۔ دو گاڑیاں رکھنے کے باوجود ایک اور گاڑی کی تک نہیں بنتی تھی، اس لیے ابراہیم صاحب کو لگا ابرار نے نئی گاڑی لی ہوگی۔ ابرار بیٹا، یہ کب لی؟ وہ حیران ہوئے۔ یہ میلی ہے، مما نے بھیجی ہے۔ ایک دم سے امرین نے منہ بناتے ہوئے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اطلاع دی۔ لیکن کیوں؟ ابراہیم صاحب کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ کیونکہ مجھے پسند آئی ہے یہ گاڑی، اس لیے، وہ اترا کر بولی۔ گاڑی کی چابی اشر کی جانب بڑھا دی، جسے اس نے تھام تو لیا، لیکن نظریں والد پر تھیں۔ ابراہیم صاحب ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتے تھے، لیکن وقت ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے ابرار کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ والد اور بیوی کو لے کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ اشر اپنی بیوی امرین کو لے کر اپنی گاڑی کی جانب۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے حویلی سے نکلے اور 30 منٹ کی مسافت پر وہ سب شہزاد صاحب کے گھر پہنچ گئے، جہاں پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ رقیہ بیگم بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی آج کی دعوت پر مہمان تھیں، پر ان کے شوہر مصروفیت کی بنا پر نہیں آئے تھے۔ امرین تو ماں کو دیکھتی ہی سب کو بھول گئی، ماں کے پاس جا کر لگ گئی، جبکہ انیلا اور ماہا نے مل کر دعوت کا انتظام مکمل سنبھال لیا۔ بہت اچھی دعوت کا اہتمام کیا ہے شفقتاً بہن، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ابراہیم صاحب نے دل سے اپنی بہن سے کہا۔
وہ 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے ابراہیم صاحب تھے، پھر شفقتن بیگم اور ان سے 2 سال چھوٹی رقیہ بیگم، جن کے امیر خاندان میں شادی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو امیری کا تاج پہنا کر ہی سب کے سامنے نمود و نمائش کرتیں، پر ان کے دونوں بہن بھائی کو ان کی اس عادت سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ کچھ چاہیے آپ کو اشر بھائی؟ اچانک اشر کی کچن میں آمد پر میرا اپنی جگہ پر سٹ پٹائی ہوئی تھی، جبکہ فون پر کال کرتے ہوئے وہ بلیوٹوتھ کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاں، وہ پانی۔ اشر کی گہری نظروں نے میرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ چلے، میں لے آتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرح سرد لہجے میں بولی، میں یہیں ہوں، یہیں پکڑا دو۔ وہ بھی ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا، جبکہ دوسری جانب اس کا منہ بولا ہمدان اس وقت اپنے آپ سے باہر ہو رہا تھا۔ اشر کے دل پھینک انداز سے وہ اچھی طرح واقف تھے، ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں ہوتے تھے۔ مہا، کمرے میں جاؤ فوراً۔ ہمدان کی غسیلی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ کانپ سی گئی۔ وہ بہت غسیلا انسان تھا اور مہا کو لے کر بہت زیادہ جارحانہ بھی۔ مہا، پانی تو دیتی جاؤ۔ وہ ہمدان کی بات پر باہر نکلنے لگی کہ اشر کی آواز پر وہ پھر تھم گئی۔ چھوٹا سا بچہ نہیں ہے کہ تم اسے پانی پلاؤ گی، ملازمہ دے دے گی، جو کہا ہے وہ کرو، فوراً۔ بلوٹوتھ کو دوپٹے کی آڑ میں چھپاتے ہوئے میرا کے ماتھے پر چھوٹے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور وہ اشر کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اف، دونوں بہنیں قیامت ہیں، لیکن دونوں ہی ہاتھ نہیں آ رہیں، اور ایک میری والی ہے، مجھے منہ ہی نہیں لگاتی۔ اتنا حسن رکھا ہے، اچار ڈالنا ہے اس نے، حد ہے۔ پتہ نہیں میرے جذبات کی کب قدر آئے گی میری بیوی کو۔ کاش ان دونوں بہنوں میں سے کوئی مل جاتی، کم از کم امیری کے نشے میں نہ ہوتی۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتا باہر نکل گیا۔ نیوب میں آتے ہی ہمدان نے کال ویڈیو پڑھ لی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتا وہ اپنے ماتھے کو 2 بار ختم کر گیا۔ گھبرا کیوں رہی ہو اتنا؟ وہ 7 سمندر پار بیٹھا اس کی حالت جان لیتا تھا۔ آپ غصہ ہے نا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی نظریں پھیر گئیں، کیونکہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنا میرا کے بس کی بات نہیں تھی۔ کون سا رنگ پہنا ہوا ہے تم نے؟ اس کی بات کے جواب میں اور ہی بات کر رہا تھا۔ یہ پستہ رنگ ہے۔ وہ اب اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گئی تھی۔ جب میں واپس آؤں گا تو یہی رنگ پہننا، اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ذرا سا آگے ہو کر بیٹھتا اس کو گہری نظروں کی زد میں لیتا بولا، آپ کب آئیں گے؟ وہ آستی سے پوچھتی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن یہی تو وہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے دادا دادی نے شرط رکھی تھی کہ اگر پاکستان سے جانا ہے تو اسے ان کی پسند کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا ہوگا، ورنہ وہ نہیں جا سکتا۔ اور یہی وہ شرط تھی جس کی وجہ سے وہ اب تک سعودیہ سے پاکستان نہیں جا سکا تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ پاکستان نکاح کر کے سعودیہ آیا تھا اور وہاں جا کر پھنس گیا تھا۔ بہت جلد آؤں گا، میرا انتظار کرنا، وہ مخمور لہجے میں بولا اور اللہ حافظ کہتا ہوا کال بند کر گیا۔ اب وہ تھا اور اس کی سوچیں، وہ میرا کی جگہ کسی کو مر کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ کیسے کسی اور سے نکاح کر کے وہ اپنی محبت سے بے وفائی کر لیتا، جبکہ میرا اسی کے انتظار میں ہی تو بیٹھی تھی، اور وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ کیسے تھام لیتا؟ ارے میرا، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں وہاں اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اچانک انیلا کے آنے پر میرا نے فوراً اپنے آنسو پونچھے، لیکن انیلا کی آنکھوں سے اس کے آنسو چھپ نہ سکے۔ میرا، کیا ہمدان بھائی کا فون آیا تھا؟ انیلا فوراً صحیح اندازہ لگا گئیں، جس پر میرا نے اسپات میں سر ہلایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کب آئیں گے؟ وہی سوال جو پچھلے 3 ماہ سے ہر کوئی اس سے مختلف انداز میں کر رہا تھا، آج بھی انیلا نے پوچھ لیا۔ معلوم نہیں، یہی کہہ رہے تھے کہ جلد آؤں گا، اور وہ جلد کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے، وہ دل برداشتہ ہوتی ہوئی بولی۔ چلو فکر نہیں کرو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہمدان بھائی پاکستان آئیں گے اور تمہاری رخصتی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انیلا نے بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے ہمت دی اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔
آپ بھی ایک بات تو بتائیں، آپ کے دیور کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ انیلا ایک دم چکرنی ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا تم سے؟ کیا کہنا انہوں نے؟ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ کی ہو۔ اتنا غصہ آتا ہے نا ان کی حرکت پر۔ غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، پہلے ایسے تو نہیں تھے، لیکن نہ جانے کیوں شادی کے بعد ان کے دیکھنے کا انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تو تمہیں یہ خوشخبری سنانے آئی تھی کہ میں اور ابرار بھی ہما کی شادی پر چلیں گے۔ ابرار نے خود مما سے بات کی ہے اور اجازت بھی لے لی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اب ہم ایک ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ انیلا نے خوشی سے کہا، ایک ساتھ نہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں گی اور ہم گھر والے الگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ میرا نے اس کے گال کھینچتے ہوئے پیار سے کہا تو اس پر انیلا کہا لگا کر ہنسی۔ وہ بھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لانگ ڈرائیو ملے گی پشاور سے اسلام آباد، وہ بھی اپنے عزیز ترین شوہر کے ساتھ۔ امبرین، تم نے پھر انگوٹھی کا شوشہ چھوڑ دیا، سنبھال نہیں سکتی تو پہنتی کیوں ہوں؟ آدھے راستے میں امبرین نے شور شرابہ کرتے ہوئے اپنی اور ابرار کی گاڑی کو رکوا لیا تھا۔ اس کی ڈائمنڈ رنگ پھر سے کھو گئی تھی۔ تم چپ رہو، جلن مت کیا کرو میری چیزوں سے۔ اس وقت آدھی رات کو وہ سڑک پر کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے اور اس کی بات سنتے ہوئے سب نے ناگوار نظروں سے امبرین کی جانب دیکھا۔ ہم میں کیوں جلنے لگی؟ ہو گئی نا تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ میرا اچھا پہننے اوڑھنے سے تم جلتی ہو۔ ابھی کچھ زیادہ ہو رہا ہے امبرین، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اپنی دولت کی برتری دوسروں پر جتاؤ۔ ابراہیم صاحب نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اس کی تو نظریں کھا جاتی ہیں ہمیشہ مجھے۔ وہ منہ بناتی ہوئی مڑ گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں گھر جانا چاہیے۔ باوجود شدید غصے کے ابرار نے اپنی بیوی کے حق میں ایک لفظ نہیں کہا، جس پر انیلا کو تھوڑا برا لگ گئی۔ ہاں جاؤ، جب تم لوگوں کو ایسی چیزیں کھوئیں گی نا پھر پوچھوں گی، پر تم لوگوں کے پاس ایسا ہے ہی کیا جو کھو جائے تم لوگوں کو تکلیف ہو؟ آپ کے لیے مادی چیزیں بہت اہم ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ رہی بات انگوٹھی کی، 10 جیسی 10 انگوٹھیاں بنا کے دے سکتا ہوں میں اپنی بیوی کو۔ آئندہ اپنی دولت کا روب اپنے پاس رکھے گا۔ چل بابا انیلا، چل۔ وہ امبرین کی طبیعت اچھی طرح صاف کرتا انیلا کو اشارہ کرتا، ایک طبی نظر بھائی پر ڈالتا، گاڑی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ وہ جا چکے تھے۔ امبرین نے رخ پلٹ کر اشر کی جانب غصے سے دیکھا۔ اب میری طرف کیوں ایسے دیکھ رہی ہو؟ میں نے تمہاری انگوٹھی یہی لی؟ وہ بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھا ہے کیسے اپنی بیوی کے سائڈ لی اور بول کر گیا مجھے، اور ایک تم ہو، مجال ہے کبھی میری سائڈ لے کر کوئی بات کہی ہو؟ غصے سے وہ بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی زور سے دروازہ بند کر گئی۔ اشر نے بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو آگے بڑھایا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں تو مجھے تمہاری سائڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم اپنے لیے خود ہی بول لیتی ہو، اور میں بولنا نہ بولنا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بول تو رہی ہو، پوری دنیا کو ہینڈل کر سکتی ہو تم۔ وہ اسے کمپلیمنٹ دے رہا تھا یا طنز مار رہا تھا؟ امبرین سمجھ نہ سکی، لیکن فی الحال وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت اسے سب سے زیادہ دکھ اپنی انگوٹھی کے کھو جانے کا تھا۔ پچھلی بار تو وہ مل گئی تھی، پر اب چانس کم تھا، کہیں راستے میں گر گئی تو؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ابرار نے آفس کا سارا کام کلیئر کرتے ہوئے آفس سے 3 دن کی چھٹی لی اور اپنے بابا کو بتا دیا۔ انہوں نے خوش دلی سے دونوں بیٹے اور بہو کو رخصت کیا۔ ایسے مشرف کو آفس جانا پڑنا تھا، جس پر اس کا بھی دماغ پھر گیا۔ یار بابا، ضروری تو نہیں کہ میں جاؤں، بھائی نے سارا کچھ ہینڈل کر تو دیا ہے، اب میرے جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایک چکر لگانا ہے تو آپ لگا لیا گئے، میری اور 100 کام ہے، تم معاف کیجیے گا میں نہیں جا سکتا۔ وہ صاف لفظوں میں اپنے بابا کو انکار کر گیا، تو ابراہیم صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ خود بھی ایک چکر لگا لیا کریں گے۔ دوسری طرف ابرار اور انیلا پشاور کی حدود کو پار کر چکے تھے۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی، ایک بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ابرار نے 1 سے 2 بار اسے دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ ہر وجہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو وہ دھیرے سے اس کے بازو پر سر رکھے اس کی طرف کھسکی۔ اس پر ابرار کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ پہلی بار اس طرح سے اس کے بازو پر آ کر سر رکھ کے لیٹی تھی، اور پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کے قریب ہوئی۔ اس پر ابرار نے اس کا ہاتھ بہت آرام سے خود سے پرے کیا اور اپنا بازو بھی اس کے سر کے نیچے سے نکال دیا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ وہ نیم روشنی میں اس خوبصورت لیکن مغرور شخص کا چہرہ دیکھتی چلی گئی، اس کی نظروں کے معصوم تاثر کو نظر انداز کرتا رخ پھیر کر بستر پر چلے۔ وہ بالکل اس کے پاس جاتے ہوئے بولا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ پھر سے اسے پکار گیا، میں یہیں ٹھیک ہوں، پلیز تنگ نہ کریں، جا کر سو جائیں۔ وہ اپنے ہی دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے کروٹ بدل کر بولی۔ وہ اس طرح ضد دکھائے گی ابرار کو اندازہ ہی کہاں تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا، پر بستر پر جا کر بیٹھا،
لیکن اس کے بغیر کیسے لیٹتا؟ نیند آنا تو دور کی بات، وہ لیٹنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ انیلا پلیز بستر پر آئیے نا، آپ کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ ابرار پلیز مت تنجرے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اب اپنے بال باندھ رہی تھی۔ بال باندھتے ہوئے وہ بات کر رخ کرنے لگی۔ رکیں، وہ اسے رک گیا، وہ بھی رک گئی، جبکہ دیکھا اب بھی نہیں تھا۔ ناراضگی اس قدر بڑھا لی کہ بات کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ وہ بالکل اس کا راستہ روک کر بولا، بات تو کر رہی ہوں، دیکھنا ضروری تو نہیں؟ وہ اب بھی بغیر اسے دیکھے بولی، ضروری ہے۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا تو انیلا نے چونک کر بے اختیار اسے دیکھا، جو بہت پیار بھری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انیلا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جلدی سے باتھ روم سے ہو کر آؤں، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں، پھر آپ نے بستر پر ہی سونا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ قطعی انداز میں بولا تو انیلا بغیر کچھ کہے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب واپس نکلی تو وہ واقعی اب تک اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ پلیز ابرار سو جائیں جا کر، میں بستر پر نہیں آ سکتی۔ سوتے میں کوئی گستاخی کر دی تو آپ کو برا لگے گا۔ اس کے پاس سے نکل کر کونے کی جانب بڑھی کہ ابرار نے اس کی کلائی تھامے اسے بستر کی جانب لے جاتے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ نیند میں ہر گستاخی معاف، چلو لیٹ جاؤ۔ وہ اتنے پیارے لہجے میں بولا کہ انیلا مزید بحث نہ کر پائی اور وہیں ایک طرف ٹک گئی۔ پر اس بار کیا جاگتی، کیا نیند، وہ کسی بھی گستاخی کا منتظر نہ ہوئی۔ 3 دن شادی کے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آج ان کی واپسی تھی۔ میرا اور اس کے والدین نے کل نکلنا تھا، جبکہ انیلا ابرار کے ساتھ آج واپسی کی راہ لے چکی تھی۔ سب سے مل کر وہ ابرار کے ساتھ واپس آئی۔ واپسی کا راستہ بھی طویل ہی تھا، پر ابرار کو انیلا کی صحبت میں یہ راستہ بہت ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اچھے لوگ تھے۔ ابرار نے ڈرائیونگ کرتے اس کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ آپ ان کی دعوت کیجیے گا گھر پوری فیملی کی، ابرار نے مزید بات کی۔ جی اچھا۔ وہ بھی نہ پہ تجھے جواب دیتی رہی، جبکہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دیکھو تمہارا شوہر جتنا پیارا اور ہینڈسم ہے نا، اب تک تو تمہیں پریگننٹ ہو جانا چاہیے تھا، اور تم کہہ رہی ہو اس نے تمہارے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق تک نہیں جوڑا، تو یہ کافی تشویش کی بات ہے۔ ہما اس کی بہترین فرینڈ تھی اور وہ اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ وہ پریشان تھی تو اس کی دوست ہما کو کیسے پتہ نہ چلتا؟ تب بہت زیادہ کھودنے سے وہ بالآخر مختصراً اپنی بہترین فرینڈ کے آگے دل کا حال رکھ گئی۔ اب بھی کسی سے شیئر نہ کرتی تو شاید سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو جاتی۔ میں کیا کروں ہما؟ جب بھی پاس جاؤں نا، محسوس انداز میں وہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاید انہیں کوئی اور پسند ہو۔ کس دل سے اس نے یہ کہا وہ صرف وہی جانتی تھی، اس کا رب۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا رویہ سب کے سامنے برا ہوتا، ورنہ تو وہ تمہاری کتنی کیئر کرتے۔ نہیں ہما، برا تو اکیلے میں بھی نہیں ہے، بس دوری بنائی ہوئی ہے۔ شوہر میں کیئرنگ، عزت کے ساتھ ساتھ محبت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ان کی صرف کیئرنگ کا ہی میں اچار ڈالوں؟ وہ منہ بناتی بولی۔ پھر تم انہیں اپنی طرف مائل کرو، خود سے عشق کرنے پر مجبور کرو کہ محبت بھی شرما جائے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ تو 1 منٹ رکو۔ اٹھ کر اپنے کباڑ کے جانب بڑھی، وہاں سے اپنے جہیز کے لیے خریدی گئی خوبصورت ہاٹ نائٹیز کو لاتی اس کے سامنے رکھا۔ یہ پہن کر تھوڑی ڈارک ریڈ کلر لپسٹک لگا کر ان کے سامنے جانا، کچھ بھی کہنا نہیں پڑے گا، ٹوٹ پڑیں گے تم پر۔ ہما نے ایک آنکھ ونک کرتے شرارت سے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسی وحیات نائٹیز پہنوں میں ان کے سامنے؟ توبہ، وہ تو مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر ہی۔ ارے یار، شوہر لوگ ایسی نائٹیز میں بیوی کو دیکھنے کے دل میں بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اصل میں دنیا میں 2 طرح کے مرد ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے مرد اور گرم مزاج کے مرد۔ تیرے والا ٹھنڈے مزاج کا مرد ہے تو تجھے گرم ہونا پڑے گا، تو ہی وہ بھی گرم ہوں گے نا۔ اب ہاٹ ہونے کے لیے پہلے ہاٹ بننا پڑے گا نا، اور اس سے بہتر تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہاٹ بننے کے لیے۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولی۔ اور پھر یہی نہیں، ہما نے 2 ہاٹ نائٹیز کے ساتھ اسے ایک بلیک کلر کی ہاٹ ساڑی بھی دی، جسے دیکھتے ہی انیلا نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں۔ پر وہ واپسی پر اس کے دیے یہ تحفے اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی، اور واپسی پر بھی اس کی خاموشی بالکل ویسے ہی تھی جیسے اجنبیت کی دیوار جو شروع کے 1 ہفتے میں گری تھی، اب 1 ماہ بعد واپس قائم ہو گئی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ وہ ایک دم اپنے خیالوں سے چونکی۔ یہ اسلام آباد کی مشہور جگہ ہے، آ جائیے، نیچے اتریں۔ اسی لیے گاڑی سے نیچے اترا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ واہ، کتنی پیاری جگہ ہے۔ وہ دونوں اس وقت دامنے کوہ پر پہنچے تھے، اور وہاں پہنچتے وہ سب کچھ بھلا گئی کہ وہ ابرار سے ناراض تھی۔ بچوں کی طرح خوشی سے چہکتی ہوئی وہ ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔
اتنا خوبصورت منظر دیکھتے وہ کھو سی گئی۔ یہ سب بہت پیارا ہے ابرار، وہ دھیمے سے بولی۔ ہم آپ کا موڈ اچھا کرنے کے لیے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو میرا موڈ بہت فریش ہو گیا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے انیلا، وہ تمہید باندھ رہا تھا، جبکہ وہ ہمدردانہ گوش ہوئی۔ مجھے اپنے رویے کا احساس ہے، میں جانتا ہوں جس حق کی آپ حقدار ہیں وہ میں آپ کو اب تک نہیں دے پایا، پر آپ مجھ سے اس بات سے خفا ہیں جو آپ کا حق ہے۔ اس کی بات پر انیلا کا دل دھک سے رہ گیا، مطلب وہ بھی جانتا تھا کہ وہ زیادتی کر رہا تھا، پر میں چاہ کر بھی یہ سب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں، کچھ وقت دے مجھے۔ شاید اس رشتے کو اس انداز سے بھی دیکھنا شروع کر دوں جس انداز سے آپ دیکھتی ہیں۔ وہ کیا بول رہا تھا انیلا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ڈونٹ وری، مجھے کسی قسم کا کوئی حق نہیں چاہیے۔ وہ خود کو اپنی نظروں میں شرمیلا کر گئی، ورنہ جو بات وہ کر رہا تھا اس کا جواب تو انیلا کا جی چاہا اتنا کرارا دے کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں، پر وہ پھر بھی لحاظ کر گئی اور نرم گوئی سے بولی، انیلا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ انیلا کا دل دھڑک اٹھا۔ اپنے دل سے ایک بات نکال دیں کہ میری لائف میں کوئی اور لڑکی ہوگی جس وجہ سے میں آپ سے گریز برتتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری لائف میں آنے والی آپ پہلی اور آخری لڑکی ہیں، اسی لیے اس ڈر سے باہر نکل آئیے۔ اس کی سوچوں کو کس حد تک پڑھ سکتا تھا انیلا کو یقین نہ آیا، کہیں انہیں نائٹی کا نہ پتہ چل جائے۔ وہ تھوڑا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی آپ کے لیے ایسا نہیں سوچا، وہ منمنائی۔ تبسم مسکرا کر دیکھا۔ سوچنا بھی مت، مجھے ایک ہی لڑکی کا بن کر رہنا ہے، اپنی محرم، اپنی شریک حیات کا۔ وہ اسی لیے واپس آیا تو اس پر کا موڈ کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسے آئس کریم کھلائی اور شاہی باورچی خانے میں لنچ کروایا۔ ایک بار پھر سے دونوں میں دوستی ہو گئی اور انیلا تو یہ دوستی ہی چاہتی تھی تاکہ ہما کا دیا گیا وعدہ پورا کر سکے، جو جلدی ہی وہ بلیک کلر کی ساڑی پہن کر ابرار کو رجھانے والی تھی تاکہ وہ خود کو اپنی خول سے باہر نکال کر اس کی طرف خود چل کر آئے۔ اس کی زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین کام ہونا تھا، پر وہ کرنے کو تیار تھی، اور یہ دوستی میں رہتے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ حویلی واپس پہنچے تو وہاں ایک الگ کہانی بنی ہوئی تھی۔ امبرین گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، اور جس وجہ سے لڑی ہوئی تھی ان دونوں میاں بیوی کے بیچ، وہ وجہ جان کر وہ دونوں ہی میاں بیوی چپ ہی ہو گئے۔ امبرین نے اب تک اشر سے ازدواجی تعلق نہیں جوڑا تھا، اس وجہ سے اشر کو غصہ آیا اور دونوں کے بیچ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ اشر تو امبرین کو طلاق تک دینے کا ارادہ باندھ چکا تھا، پر ابراہیم صاحب کا ہاتھ اٹھ گیا، جس پر اس کی زبان کو بریک لگا، جبکہ امبرین روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ کتنی ہی دیر دونوں میاں بیوی کمرے میں آ کر بھی کچھ بات کرنے کے قابل نہ رہے، ایک دوسرے کی جانب دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ ان کے بیچ بھی تو یہی حالات تھے، پر تھوڑا سا الٹ تھا۔ وہاں اشر تھا جو مرد تھا اور وہ برداشت نہیں کر پایا تھا، جبکہ یہاں عورت تھی انیلا، اور عورت تو نام ہی برداشت کا ہے۔ آپ فریش ہو جائیے، میں کھانا لگواتی ہوں، ماموں بھی کافی ٹینشن میں ہیں، پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ انیلا نے ہی بات کرنے میں پہل کی، جبکہ ابرار بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ آج اسے اپنا آپ بھی انیلا کا مجرم لگ رہا تھا۔ اسے انیلا سے اپنا تعلق جوڑنے میں کوئی آڑ نہیں تھا، بس وہ پہلے اپنے اور اس کے بیچ دوستی، اعتماد اور چاہت کا رشتہ ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں تو ایک دوسرے سے اجنبی نہ ہوں۔ اور لیکن وہ بھول رہا تھا کہ کئی بار وہ انیلا کا ہاتھ جھٹک چکا ہے، جو کہ ناانصافی تھی۔ یہی حرکت عورت کرتی تو کیا مرد برداشت کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ اپنا احتساب کر رہا تھا، جس کی ضرورت بھی تھی۔ کیا صرف یہی وجہ تھی یا کوئی اور راز بھی تھا؟ رات کے کانے پر اشر بھی باہر سے آوارہ گردی کر کے واپس آ چکا تھا۔ سامنے بھائی اور بھابھی کو دیکھ وہ ٹھٹکا، لیکن سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ سب کے بیچ ایک محسوس کرنے والی خاموشی تھی۔ کھانے کے بعد ابرار اور اشر کو لیے باہر لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکل گیا۔ چھوٹا بھائی تھا، سمجھائے بغیر گزارا نہیں تھا۔ انیلا ملازمہ کے ساتھ برتن سمیٹتی ابراہیم صاحب کو میڈیسن دیتی اپنے روم میں آ گئی۔ اپنا سامان کھول کر واپس سیٹ کر رہی تھی کہ نائٹیز اور ساڑی دیکھ کر وہ پھر سے بلش کرنے لگی۔ بہت ہی خاموشی سے انہیں ایک دراز میں چھپا کر رکھ دیا، جبکہ دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔
کہ خود کو اس مرحلے تک لانے میں اسے اچھا خاصا وقت چاہیے تھا۔ 2 دن تک ابرار اور ابراہیم صاحب اشر اور امبرین کے بیچ صلح صفائی کروا کر امبرین کو واپس لے آئی، جس میں یہی طے ہوا کہ دونوں صبر و تحمل سے کام لیں گے اور آئندہ کمرے کی بات کمرے کے اندر ہی رکھیں گے اور وہیں سلجھائیں گے۔ یہ ان کا نجی معاملہ ہے، اور اگر کمرے کی حدود سے باہر نکلا تو پھر سب کو اس معاملے میں بولنے کا موقع مل جائے گا، اور ایسے میں صرف رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ایک طرف ابرار نے اشر کو سمجھایا تو دوسری طرف رقیہ بیگم نے بھی پہلی بار امبرین کو غلط قرار دیا۔ ایک شوہر جب لڑکی کو بیاہ کر لے کر جاتا ہے تو وہ بہن بنا کر نہیں لے کر جاتا، بیوی بنا کر لے کر جاتا ہے۔ اور پھر تم تو اشر سے محبت کی شادی کر کے گئی تھیں، تو اس کا حق دینے میں کیوں کاہلے؟ اسے پہلے کہ اشر باہر کہیں منہ مارے، اسے اس کا حق دے دو، ورنہ بعد میں اگر اسے ایک بار کھو دیا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ امبرین کو واپس آئے آج 3 دن ہو گئی تھے، لیکن اشر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی فالتو بات کرتا تھا، بلکہ جو وارفتگی اس کی آنکھوں میں وہ پہلے دیکھتی آئی تھی اب وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ساس اسودے اشر کو ایک نظر دیکھا جو پیٹھ کیے سو رہا تھا کہ واقعی اب اسے میری طلب نہیں رہی، کیا اشر کسی اور کا ہو گیا؟ اے میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ اپنا سر گھٹنوں میں گڑائے سسک سسک کر رو دی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اشر اس کی جانب مڑا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہو اٹھا۔ اشر تم کسی اور سے پیار کرنے لگے ہو نا؟ میں نے قریب نہیں آنے دیا تو تم کسی اور لڑکی کے قریب؟ اس کا گریبان جکڑے ایک دم ہسٹیریا کے انداز میں بولے، پاگل ہو گئی ہو؟ مانا کہ جذبات میں اکثر بہکا ہوں، لیکن حرام حلال پہچانتا ہوں۔ جب بھی کسی لڑکی کے قریب گیا پہلے اسے بیوی ہی بناؤں گا۔ اشر نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی تو سیدھی امبرین کے دل پر جا کر لگی۔ مطلب تم دوسری شادی کرو گے؟ وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ابھی سوچا تو نہیں، لیکن سوچا جا سکتا ہے۔ کب تک شادی شدہ ہو کر بھی کنواروں کی طرح رہوں گا؟ میرے بھی جذبات ہیں، بھڑکتی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں کوئی حرام کی طرف نہ لپک جاؤں، اسی لیے بہتر ہے کہ دوسری شادی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا امبرین سختی سے اس کے ہونٹوں سے لپٹی اور اپنا سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ اشر کو تو یوں لگا جیسے آج اس کی عید کا دن ہو۔ خبردار جو دوسری شادی کا نام بھی لیا، تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ اسے گریبان سے جھٹکتی اپنے اوپر گرا دیا۔ وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی اس پر گرتا، اپنے زخمی ہونٹوں کو دیکھتے اسے رب کر کے اپنے پنجے گاڑتی بلی کو دیکھنے لگا جس نے پہلی بار میں اس کا سارا سسٹم ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب اگر یہی سب میں کروں تو تم مجھ پر الزام لگا دو گی؟ وہ مخمور انداز میں بولتا بہک رہا تھا۔ میاں بیوی میں یہ سب چلتا ہے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تو اشر کے اندر سپارک پیدا ہوا۔ وہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنا بدلہ سودا سمیت واپس لے رہا تھا۔ امبرین کو تو سانس لینے تک ہی نوبت نہ دی، اپنے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو ایک جھٹکے میں ہٹاتا اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ امبرین کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اتنا سسک کیوں رہی ہو؟ وہ ایک دم اپنی شرٹ اتارتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کے جواب میں امبرین نے اس کی گردن پر غصے سے زور سے کاٹا۔ اشر برداشت کر گیا۔ اگلے پل وہ پیچھے ہٹی تو اشر نے اسے پیچھے ایک ٹیکے ہوئے دھکا دیا۔ اب میری باری۔ وہ بھی سیدھا اس کی گردن پر جھکا اور اپنا بدلہ لینے لگا۔ ساری رات دونوں ایک دوسرے کے لو بائٹس بناتے بدلے لیتے رہے۔ اشر کے لیے تو آج کی رات سہاگ رات تھی۔ آخر کار اسے اس کی محرم نے اسے بے رحا رویے سے بچا لیا تھا۔ شادی کے بعد ازدواجی تعلق بہت ضروری ہے، ورنہ یہ حق ادا نہ کرنے کی صورت میں بھی سخت گناہ ہے۔ ابرار روم میں آیا تو اسے انیلا کہیں دکھائی نہ دی۔ اسے آواز دیتا اپنی رسٹ واش ایک طرف رکھتا، اپنا ڈریس لیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ آج وہ کافی اچھا خاصا تھکا ہوا تھا۔ نیم گرم پانی سے شاور لیتا وہ اپنا بلیک ٹراؤزر اور وائٹ لوز شرٹ پہنے باہر آیا تو اب تک انیلا روم میں نہیں آئی تھی۔ آج وہ کافی لیٹ کر آیا تھا۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ اس کی ایک بہت اہم بزنس میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ ڈنر بھی باہر ہی کروایا تھا۔ اب اتنی رات کو انیلا کو روم میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے گیلے بال سکھاتا بستر کی جانب بڑھنے لگا کہ ایک دم ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ تولیے سے بال خشک کرتا بے ارادہ ہی اس کی طرف دیکھ گیا کہ ایک پل کو اپنی جگہ ساکت ہوا۔ اس کی نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتا اپنے دل کی ایک دھڑکن مس کر گیا۔ بلیک کلر کی سلیو لیس ساڑی میں اس وقت وہ قیامت لگ رہی تھی۔ آتش فشاں بنی وہ ایک ایک قدم سہج سہج کر اٹھاتی، اس کے پاس سے گزرتی مسکرا کر بستر کی جانب بڑھی۔ یہ کیا پہنا ہے؟ اس بار ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ اسے ساڑی کہتے ہیں، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ایک ادا سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے اس نے ساڑی سے زیبتن کی تھی۔ اب اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی منتظر تھی۔ چینج کریں جا کر فوراً، وہ اپنی نظروں کا رخ پھیرتے بولا، جبکہ دل کی دھڑکن عجیب سی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے پاس آتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود کو ہر اینگل سے دیکھتی منہ بنا کر بولی، یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ ابرار کے دماغ کی بتی ایک دم جلی۔ گفٹ ملی ہے،
वो भी दबकी बोली, इतनी वाहियात साड़ी किसने गिफ्ट की? इसे पहली बार बाजू से सख्ती से थामे अपनी तरफ मुड़ गया। ये क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, बाजू छोड़िए मेरी, वो नम आंखों से बोली। मेरे सवाल का जवाब दें। आज तो वो कुछ अलग ही लग रहा था। मेरी दोस्त ने, वो भी संजीदगी से बोली, चेंज करें से फ़ौरन, और आइंदा मैं ऐसे वाहियात लिबास में ना देखूं आपको। एक मिनट, ये लिबास पहनकर मैं क्या बाहर गई हूँ जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? मैं अपने शौहर के सामने हूँ। अगर इतना बुरा लग रहा है ये आपको तो ठीक है, चेंज कर लेती हूँ। वो गुस्से से झटके से मूर्ति 1 मिनट से पहले ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी, जबकि अब्रार इसे थामना चाह रहा था, रोकने लगा था, इसे अपनी तरफ खींचने लगा, पर वो हाथ छुड़ाकर निकल गई। उफ, अब वो चेंज कर लेगी। इसे कैसे कहूँ कि मैं तो बहाना बना रहा था, जबकि उसकी हॉट साड़ी तो मेरा सब कुछ ले गई। अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था इसके जज्बात में आग भड़काकर खुद दूर क्यों हो गई थी। इसके वापस आने से पहले कमरे की लाइट्स डिम कर गया कि तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला, और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा क़यामत खड़ी लग रही थी। शॉर्ट सी महरून नाइटी पहने वो अपने खूबसूरत जिस्म के जलवे बिखेरे कमरे में आई और सीधी बिस्तर की जानिब बढ़ी। अबरार को अपना नज़रअंदाज करना कुछ भाया तो नहीं था, लेकिन उसका रवैया देखता वो ज़रा सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। वो इसी को रिझाने की खातिर तो ये सब कर रही थी और उसी को रवैया भी दिखा रही थी। वो भी नज़रअंदाज करता बिस्तर की एक जानिब लेटा था कि अगले ही पल वो उठ बैठी। क्या हुआ? अबरार ने मसनूई हैरत से उसे देखा तो फौरन लब काटती बिस्तर छोड़ती उसकी जानिब आई। अब वो बिल्कुल इसके पास खड़ी थी। अबरार ने उसे सर से पांव तक गहरी नज़रों से देखा। आप मुझे मेरा हक क्यों नहीं देते? क्या कोई मसला है आपको या कोई कमज़ोरी? व्हाट रबिश, क्या बोले जा रहे हो? होश में तो हो? वो दांत चबाते बोले। तो और क्या कहूँ? मैं बीवी हूँ, आपके लिए तड़प रही हूँ। मुझे नहीं पता, आज मेरी तड़प मिटाएं, वरना मैं यही समझूंगी आप में कमी। वो हुमा के डायलॉग बोलती उसे उकसाने लगी और अचानक ही अपने होठों से उसके होठों पर मोहर लगाकर उसे आग लगा दी, और अगले ही पल वो शर्मीला शख्स एकदम जारहाना अंदाज में उसको अपनी गिरफ्त में ले गया। उसके होठों की गिरफ्त को अपने होठों पर बेहद मजबूत महसूस होते देख वो तड़प गई। पहली बार मर्दाना लम्स मिला था, वो भी इस शर्मीले इंसान से। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ मेरे पावर को। अब बताता हूँ, जब शरीफ शरीफियत छोड़ता है तो रोमांस का किंग कैसे बनता है। अपनी शर्ट के बटन खोलता पल में उसके हवास मुख्तल कर गया, उसे बिस्तर पर गिरा दिया। वो उसके और अपने बीच के सारे पर्दे पल में गिरा दिया। आह अबरार, मेरी धड़कनें। उसे बुरी तरह अपनी धड़कनों के साथ उलझता देख गहरी सांसें भरती तड़प कर बोली, खुद मुझे उकसाया है, अब भुगतो। हर रात मुझे वो मखमूर सा अपनी ज़बान की नोक से उसकी धड़कनों पर झुका उसके हवास मुख्तल कर रहा था, और धीरे धीरे उस पर छाता वो भूल गया कि उसने तो अभी अनीला के साथ अपना रिश्ता संवारना था। उसकी नाजुक गहराइयों में छाता वो उसे तड़पा गया। दोनों की ही सांसें एकदम गहरी हुईं, उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो तो उसे छेड़कर पछताई थी जब वो उसे अपने अगले पिछले सारे हिसाब क्लियर कर रहा था। कमरे में मानी खेज सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रही? वो ज़रा सांस लेने को रोकता उसे सिसकता देख मानी खेज अंदाज में पूछ-गुछ कर रहा था। उसे देखने के अंदाज को देखती अनीला उसकी आंखों पर हाथ रख गई। इन लम्हों में जब वो उसकी कुर्बत में तड़प भी रही थी, सुकून भी पा रही थी, अबरार का छेड़ना उसे नागवार गुजरा। वो मज़ीद जुनूनी होता उस पर छाने लगा। अकेले मज़े मत लो, मेरा साथ दो। वो एकदम खुद नीचे होता उसे ऊपर कर गया। फजूल बातें ना करें। वो हाफते हुए उसके सीने पर मुक्का मार गई तो अबरार कह कहा लगाते हंस दिया और अब मजीद उसकी जान का हिसाब बनाया। अनीला को लगा या तो आज उसकी कमर टूट जाएगी या बेड। उसके जारहाना और जुनूनी पेशेवराना अंदाज का अगर अनीला को ज़रा भी अंदाज़ा होता तो वो कभी भी अबरार को न छेड़ती, जबकि अबरार तो उसकी पेशकश पर पागल हुआ था कि उसकी बीवी उसके करीब आने को मचल रही थी। चाहे तो उसकी ताकत सहने को तैयार हो, वो अपना इलाज करवा रहा था। ये बात कोई नहीं जानता था। उसमें आम मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा ताकत थी और डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए थे और उसे कुछ अरसे के लिए शादी ना करने का मशवरा दिया था, क्योंकि उसके अंदर की ताकत को उसकी बीवी सहन नहीं कर पाती और उसके लिए वो डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा था। पर ऐसे में उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी, वो भी इतनी कमसिन लड़की से। अबरार तो उससे पहली नज़र का इश्क कर बैठा था, लेकिन उसके करीब नहीं जा सकता था और वजह उसकी हद से ज़्यादा ताकत थी। वो नहीं चाहता था कि बहककर वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके मुकाबिल को उठने के काबिल ही ना छोड़े, पर इस बात को वो राज रखे हुए था। लेकिन आज रात वो अपनी बीवी की शरारतों के आगे हार गया था। कितनी मुश्किल से बंद बांध के रखा था उसने, कोई नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के। अब वो उसकी तरफ से कर रही थी और वो बहकता ना तो क्या करता। उसे उठाया, वो ड्रेसिंग मिरर पर लाया था और शिद्दत भरी जुनूनियत से उसको तड़पा गया था। बस प्लीज़ रुक जाइए। मैं
मैं मर जाऊंगी। अब उसके अल्फाज मुंह में थे कि वो एकदम बेहोश हुई उसकी बाजू में झूल गई और अबरार एकदम थमा। उसे एहसास हुआ था कि वो जरूरत से ज्यादा शिद्दत बरत रहा है। धीरे से अनीला को अपनी बाजुओं में भर लिया। अनीला, उसे पुकारा लेकिन वो बेहोश थी। और अबरार पार्ट 2 यहीं से शुरू होगा। किस किस को शौक लगा अबरार का ट्विस्ट पढ़कर। नॉवल आगे बहुत रोमांटिक होने वाला है। साथ ही माह की हमदान भी वापस आएंगे। मिस्टर एग्रेसिव मीन या मीरा जाएगी सऊदिया। बहुत ट्विस्ट है इनकी लाइफ में भी, पढ़कर एंजॉय करेंगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स भर दें। अल्फाजों से खेलना शौक नहीं, जुनून है मेरा। पार्ट 2 स्नीक। अबरार, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा शर्मीला शौहर वापस चाहिए। वो सिसफियां भरती बोली। मैं तो शर्मीलेपन में ही खुश था। ए जान, आपने मेरा शर्मीलापन उतार कर वो दीवार पर बेदर्दी से मारा है। अब इस स्टंट मैन को बर्दाश्त करने की तैयारी करें। वो उसके पास बिस्तर पर आता उसके रोंगटे खड़े कर गया। नहीं नहीं, अभी आपका पिछला रोमांस मेरे होश वापस नहीं ला पा रहा, दोबारा से नहीं। वो घबराकर पीछे हटते बोली कि अबरार ने उसे पांव से पकड़कर अपनी जानिब खींचते बिस्तर पर लिटा दिया। अब तो आ गई। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत बाबा बनने से नहीं रोक सकती। मुझे एक साथ जुड़वा बच्चे चाहिए। उसकी गर्दन में झुकता मखमूल लहजे में बोला। जिस हिसाब से आप मुझ पर छा रहे हैं अबरार, मुझे लगता है 11 बच्चे एक साथ हो जाएंगे। वो बहकने लगी थी, पर बहकने के बाद वो उसकी मत मार देता, इसीलिए अपने होश नहीं खोना चाहती थी। पर मुकाबिल भी अभी तो फॉर्म में आया था। उसकी बात पर कहकहा लगाता वो उसके